अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो फाइनली वो दो ख़वातीन भी रंगे हाथों पकड़ी गई हैं जो रियाज फैमिली की बहुत बड़ी दुश्मन है, स्पेशली सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून की। ठीक है, 3 औरतों का तो मैंने कल आपको बताया था और मैंने बोला था कि बाकी 2 कौन हैं, कि जब भी ये वीडियो बनाती हैं तो उसमें ये 5 औरतों का ज़िक्र करती हैं कि 5 औरतें जो है ना वो हमें जीने नहीं दे रही। 5 औरतें जो हैं उन्होंने हमारे घर में ना चाकियाँ ना इत्तफाकियाँ जो हैं वो डाल रखी हैं। उनकी वजह से हमारी घर गृहस्थी, हमारे आपसी रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 5 है ना ये पूरी हो चुकी हैं। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे जी ना ठंडा रिएक्शन, जिसके आने के 5 महीने से चर्चे हो रहे हैं। जब उसने टिकट्स कटवाई तो यहाँ इतना ठंडा रिएक्शन, ना कोई ढोल, ना कोई बाजे, ना कोई तूतियाँ, ना नगारे, ना कोई आतिशबाजी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लगता है आयशा खातून सफाइयाँ कर कर के थक गई हैं बेचारी। और जी उसने तो फिर सरसरी से जिक्र किया, लेकिन अम्मा हुजूर तो बिल्कुल खामोश। तो अम्मा हुजूर ये अच्छा नहीं किया आपने, हैं। आपका इतना लाडला बेटा आ रहा है और आपने एक बार भी बात करना गवारा नहीं की। तो कहीं दिल की फीलिंग्स जो हैं वो कुछ और तो नहीं है। जिनके मुद्दे आप हमारे ऊपर डालती रहीं, असल में क्या वो आपके दिल की बात तो नहीं थी। आज इस पे करेंगे बात, ठीक है जी। और जी बात होगी कि समीना ने सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून को मतलब बड़े वक्त में डाल दिया है, बड़ा चैलेंज दे डाला है जी समीना ने सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून को। अब देखते हैं कि मुकरमा इस चैलेंज पे पूरी उतरती हैं या कि नहीं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर जी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमेशा ही 5 औरतों का जिक्र करती हैं। तो एक तो हो गई एलिज़ा सोनू की दुनिया, परी शायद रिएक्शन। आजकल उनके जो नाम चैनल का नाम है परी की सच्ची बातें, इस तरह उनके चैनल का नाम है परी रिएक्शन सच्ची बातें। तो वो जी हमेशा ही 3 और 5 औरतों का जिक्र करती हैं। तो मैंने कल आपसे पूछा था कि 3 तो ये हो गई, तो 2 दूसरी कौन है। तो इन्हीं की फॉलोवर ने वो 2 ख़वातीन भी ढूंढ निकाली, ठीक है जी। तो वो कौन है जी, नंबर 4 पे उन्होंने रखा है जी समीना को। समीना इनको लगता है कि शायद समीना इनकी बहुत बड़ी दुश्मन है। उसके बाद हैं जी 5वीं बेबी चाची। बेबी चाची वो शख्सियत हैं जिन्होंने सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून को बड़ा कुछ डैमेज किया है। इनकी इनकी मैं कहती हूँ ना साख को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। बेबी चाची ने वो मैं कहती हूँ उन राजों से पर्दा उठाया है ना कि क्या ही कहना। तो ये 5 औरतें जो हैं इनका जिक्र किया जाता है हमेशा कि ये हमें जीने नहीं देती। इन लोगों ने हमारे घरों में भूत डलवा रखी है, हमारे घर में ना चाकियाँ ना इत्तफाकियाँ इनकी वजह से होती हैं। तो मैं आज आंटी जी को तो ये पूछती हूँ कि आपकी जूनियर बुज़ुर्ग ख़ातून जो बेटी हैं वो किधर हैं। आज कितनी ही वीडियोस आपकी सीनियर बुज़ुर्ग बेटी ने पब्लिक कर दी, लेकिन वो कहीं पर नज़र नहीं आई। और आपकी उस बेटी ने भी वीडियो बनाई, लास्ट वीडियो में कहीं बार के 2-3 वीडियो में आपकी बड़ी बेटी की वीडियो में और छोटी बड़ी की वीडियो में नज़र नहीं आई। तो इसको हम क्या नाम दें, हैं। क्या वो जब वीडियो बनाती हैं तो इनको क्या ज़मीन निगल जाती है या आसमान खा जाता है कि ज़रा सी भी उनकी भिनक भी नहीं पड़ने देती आप एक दूसरे की वीडियो में। ये तो भैया जी आपके घर में कोई इत्तेफाक होगा तो कोई बरखराब करेगा ना। आपके घर में जो इत्तेफाक है वो सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए है और वो आमना पीरनी और मुमना मीसनी का है, सीनियर बुजुर्ग खातून के साथ रिश्ता है। वो वाला, वो जो कभी खुशी कभी गम वाला है ना, जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम। क्योंकि यूट्यूब का जो ये धंधा है इसकी वजह से मजबूरियाँ जो हैं वो मतलब के साइड पे होने नहीं देती आमना पीरनी और मुमना मिसनी को। लेकिन मरियम खातून की तो जूती को भी परवाह नहीं है, हैं।
تو جناب علی میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ 6 عورتیں ہیں جنہوں نے سینئر بزرگ خاتون کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے اس کی میں کہتی ہوں نا کہ ایکسپوز کیا اس کو، اور یہ چھٹی اس کی خود کی بہن ہے جونیئر بزرگ خاتون، کہ جب اس نے اپنی بہن سے اسی بات پر بھی تصدیق چاہی کہ بھئی بتاؤ کہ یوں بات ہے، یہ مجھ پہ الزام ہے، کیا میں ایسی ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں تم تو ایسی ہی ہو، لوگ سچ کہتے ہیں۔ اس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نہیں لوگ تو ایویں باتیں بناتے ہیں، جیسے آمنہ پیرنی اور مومنہ میسنی کہتی ہیں، صحیح ہے۔ ابھی حال ہی میں جب اس نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا میں 50 کی ہو گئی ہوں، اس نے کہا مجھے کیا پتا تم 50 کی ہو یا نہیں، مجھے تو میرا پتا ہے کہ میں ابھی 45 کی نہیں ہوئی۔ تو اس نے اشارہ بھی دے دیا کہ اگر میں 45 کی ہوں یا ہونے والی ہوں تو پھر اندازہ لگا لیں کہ آپ کی سینئر بزرگ خاتون کتنی کو ہو گئی ہوگی۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ 6 لوگ ہیں جو جن سے محترمہ کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھے کسی بھی وقت ایکسپوز نہ کر دیں۔ بہرحال جی بھیا نے ٹکٹ کٹوایا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ عائشہ آئے گی بیریئر ٹاؤن میں، سڑکوں پہ وہ اچھلے گی، کودے گی، ناچے گی، گائے گی، بھنگڑا ڈالے گی، اور اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور وہ سارے ٹاؤن میں جو ہے نا وہ پھر کے صدائیں لگائے گی کہ سن لو بیریا ٹاؤن والو، سن لو میرا بھیا آ رہا ہے، میرا بھیا بلال آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بولا تھا نا میرا بھیا بلال آئے گا، تو وہ آ رہا ہے، پر کوئی نہیں جی، چپ چاپ۔ کیا ہو گیا آنٹی جی؟ یہ جو آپ الزام لگاتی ہیں 5 عورتوں پہ کہ یہ ہمارے پتر بلال کو جرمنی سے آنے نہیں دینا چاہتی، کہیں یہ آپ کے اپنے دل کی خواہش تو نہیں تھی کہ اوپر سے آپ اپنے بچے کو کہتی تھی کہ آ جا ٹھنڈے سے وہ مطلب کہ بیہیویئر کے ساتھ، تو اب جب وہ آ رہا ہے تو آپ بالکل ایسے ہو گئی ہیں ٹھوس پھوس، کوئی ایکسائٹمنٹ شو نہیں کیا آپ نے، اور اوپر سے جی ہمیشہ عادت سے مجبور حسب معمول جو ہماری سینئر بزرگ خاتون کی عادت ہے ریاکشن دینا، آج پھر پیرنی کے ساتھ بیٹھ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ امیر ہو تو میں تمہارے ساتھ پیار کرتی ہوں، تم لوگ امیر ہو اور تم پیار کرتی ہو یا نہیں وہ تم سے نہیں کرتے، یہ بات تو کنفرم ہے۔ ان کی صرف مجبوریاں ہیں جو تمہارے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، ان کی مجبوریاں آج ختم ہو جائے نا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ تم ان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہو۔ کیا تم نے اپنے جیجو جی کی باتیں نہیں سنی جس نے تمہیں بڈھا کئی سال پہلے بڈھا قرار دے دیا تھا، کہ اب کیمرہ مین جیسے وہ سونو سسٹر نے یاد دلا دیا مجھے کہ کہتا تھا کہ اب اس کیمرہ مین کے ہاتھوں میں دم خم نہیں ہے، بڈھا ہو گیا یہ ہے، تو اس کو نا اب ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ تو بی بی جس دن تم نے ریٹائرمنٹ لی نا تو آمنہ پیرنی کو تو تم بھول جانا، پھر جب تک تم اس کی کیمرہ مین بنی رہو گی تو وہ یہ رشتہ جو ہے وہ کبھی خوشی کبھی غم والا بنا رہے گا۔ اور کیا کہتی ہے؟ ہاں میں تو بچپن سے پیار کرتی ہوں بھیا بہن سے، میں تو بچپن سے پیار کرتی ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، بچپن میں تو ہر کوئی بہن بھائی پیار کرتے ہی ہوتے ہیں، مسئلے تو شروع ہوتے ہیں بڑھاپے میں جو اب آپ پہ آ چکا ہے۔ تو بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ سمینہ نے تو سینئر بزرگ خاتون کے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ سینئر بزرگ خاتون جو ہیں وہ اپنی لک کو ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور لک پہ جو توجہ دے رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیچاری کو موٹاپے کی بھی فکر لاحق ہو چکی ہے کہ جو بھابھی صاحبہ تو 2 بچے پیدا کر کے بھی اتنی موٹی نہ ہوئی جتنی میں ہو چکی ہوں، تو بیچاری نے اب چیلنج لے لیا کہ بھئی اب پتلا ہونا ہے کسی طریقے سے بھی، لیکن نہیں نہ ہو پائے گا، اب نہیں، عمر کا تقاضا ہے بی بی، اب نہیں، تم بچی نہیں بن سکتی، اب وہ چھوئی موئی سی پیچھے 10 سال چلے جائیں تو تم سمجھتی ہو کہ اب وہ تم بن جاؤ گی، چاہے پھر تم کسی بھی قسم کی مطلب کچھے پہن لو، پجامے پہن لو، کچھ بھی پہن لو، اب نہیں، تمہارے فیس جو ہے نا، تمہارا چہرہ وہ بتاتا ہے کہ تم کیا ہو، تو اب ڈبل چین بھی جو ہے اس کی بھی پریشانی لاحق ہو چکی ہے، موٹی ہو رہی ہے، کپڑے تنگ ہو رہے ہیں، ہائے کپڑے کدھر جائیں گے، پھر کون سے کپڑے پہنوں گی، کتنی بیچاری پریشان ہے۔ تو اصل پریشانی یہ نہیں ہے، اصل پریشانی ہے سمینہ
جو اس کو ٹف ٹائم دے رہی ہے ہیں، اور کچھ نہ کر کے بھی اچھی خاصی وہ سمارٹ ہو گئی ہے، خود بخود ہی اچھی خاصی منہ متھے لگنے کے لائق ہے وہ. اور یہ بیچاری یہاں پہ اپنی لک کو درست کرتے کرتے بیچاری گھس گئی ہے، پر کوئی فرق نہیں پڑا. بہرحال اب مجھے جو انتظار ہے شدت کے ساتھ وہ کہ بھائی کب لک صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں ویلکم کی تیاریاں کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اس کا ہمیں شدت سے انتظار ہے. اور دوسری جو ہے اس کے ارمانوں پہ تو پانی پھر چکا. ابھی 2 دن پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ میں نے اپنا کمرہ تیار کیا ہے، یہاں پہ میں نے اپنی یہ چیز رکھی ہے، اور میں نے اپنے جہیز کی یہ والی چیز نکالی ہے. اب جب تک میرے بھائی بھابھی نہیں آتے تو میں یہاں پر رہوں گی. تو بیچاری کو پھر کمرہ خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ بھی جب آپ اپنے کمرے میں نہیں ٹکیں، بلا وجہ آپ نے اپنا گھر خراب کیا، تو اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا، تو اب کہاں کمرہ ملے گا. تو کمرے کے اوپر جی مکمل قبضہ ہے دن رات سینئر بزرگ خاتون کا، اور محترمہ بیچاری کا ٹھکانہ ہے ڈرائنگ روم میں، پڑی رہتی ہیں وہیں پہ سارا دن، سوتی ہیں، واللہ عالم کیا کرتی ہیں. لیکن بیڈ روم نہیں اب نصیب ہونے والا بیچاری کو. ہاں بہت افسوس ہوتا ہے مجھے. تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو ریئیکشن انہوں نے آپ کو ملا ان کی ویڈیو میں دیکھنے کو، جو بلال کے ٹکٹس کٹوانے کے بعد جو ویڈیو آئی، اس پہ آپ کو حیرانگی نہیں ہوئی؟ آپ کو نہیں لگا کہ یہ خود ہی نہیں چاہتی تھی کہ بلال سمینہ آئیں؟ اس کے اوپر آپ نے ضرور روشنی ڈالنی ہے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.